بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالج کے زمانے میں ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا، نمازی، پرہیزگار اور خاموش مزاج۔ ہم اسے شاہ جی کہہ کر بلاتے تھے۔ ہم اس کو کبھی بھی کیسا بھی سگریٹ کا اندر والا سلو رنگ کا پنا کاغذ دیتے، وہ اس کی گولی سی بنا کر منہ میں ڈال کر پھر باہر نکال کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکتا اور ہماری ہتھیلی پر رکھ کر کہتا، مٹھی بند کر لو۔ یقین کیجئے ہتھیلی جلنے کو ہو جاتی تھی اور ہمیں وہ کاغذ پھینکنا ہی پڑتا تھا۔ ہم نے اس کے ہاتھ وغیرہ سب چیک کیے لیکن کبھی کسی کیمیکل کی موجودگی نہ پائی، یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک قریبی دوست کو بھی یہ عمل بتا رکھا تھا اور وہ بھی یہ کرتب دکھاتا تھا۔ میں نے اور میرے دوست خلیل نے منصوبہ بنایا کہ یار کسی طرح ہم بھی یہ سیکھ لیں اور سب لوگوں کو حیران و پریشان کر دیں۔ خیر اب ہم شاہ جی کے پیچھے اور ہر روز اس کے گھر گپ شپ کے لیے پہنچ جاتے۔ آخرکار ایک روز اس نے ہمارے دن رات کے ترلوں سے تنگ آ کر ہمیں وہ عمل بتا دیا۔ شاہ جی کے مطابق اگر اس عمل کو بعد ازاں نماز عشاء 100 دفعہ 7 دن تک پڑھو گے تو کاغذ گرم کرنا سیکھ جاؤ گے۔ پھر شاہ جی نے وجد میں آ کر کہا کہ اگر اس کو بعد ازاں نماز عشاء 1100 دفعہ 11 دن تک پڑھو گے تو جس پر بھی پڑھ کر پھونکو گے وہ تمہارا ہوگا، بے شک کوئی مرد ہو یا دوشیزہ، بس وہ تمہارے پیچھے پیچھے، لیکن کسی کو بتانا مت۔ میری رگ ظرافت اس پر پھڑک اٹھی اور بولا، شاہ جی اگر بھینس پر غلطی سے پھونک مار دو تو وہ بھی پیچھے ہوگی۔ شاہ جی نے قدرے خفگی کا اظہار کیا لیکن منہ سے کچھ نہ کہا اور خلیل نے بھی منہ بند رکھنے کو کہا۔ مجھے لڑکیوں وغیرہ کے چکروں میں پڑنا فضول ہی لگتا تھا اور ابھی بھی میرے ناولوں میں آپ کو حسرت ہی رہی کہ کوئی محبت بھرا منظر ہو، اس لیے میں نے خلیل کو کہا، یار میں تو 7 دن والا عمل کروں گا، اب تو دیکھ لے تو نے کیا کرنا ہے۔ خلیل کمینگی والی ہنسی ہنسا اور بولا، نہیں چھوٹا عمل ہی ٹھیک ہے۔ ہم اب دونوں نے عمل شروع کر دیا۔ خلیل کے جیب میں ایک صبح میں نے تسبیح پکڑ لی اور پھر وہ مان گیا کہ وہ بڑے والا عمل کر رہا ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے میرے 7 دن مکمل ہوئے۔ صبح صبح خلیل نے جیب سے صاف ستھرا چمکتا ہوا پنا نکال کر مجھے دیا کیونکہ اس کے والد عادی سگریٹ نوش تھے۔ اب میں نے اس کی گولی سی بنا کر منہ میں ڈال کر پھر باہر نکال کر زیر لب عمل دہرا کر پھونک ماری اور پنا خلیل کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کرنے کو کہا، لیکن کافی دیر تک مٹھی بند رکھنے کے باوجود کچھ نہ ہوا۔ اس نے کہا، یار لگتا ہے تھوک زیادہ نہیں لگا۔ اگلی دفعہ میں نے کاغذ کو چاٹ چاٹ کر اس کی آتما رول کر پھر منہ میں تھوک بلو کر پھیپھڑوں کا زور لگا کر جوں اس کاغذ پر بوچھڑ ماری تو کاغذ خلیل کا منہ بھی دھل گیا۔ خیر اس نے بالکل بھی برا نہ مانا اور منہ صاف کر کے ہتھیلی آگے کر دی۔ میں نے کہا، بھائی مال بہت لگ گیا ہے، کہیں ہتھیلی جل کر سوا راکھ نہ ہو جائے، اور بہت احتیاط کے ساتھ کاغذ اس کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کرنے کو کہا۔ اس نے متوق تبش کے پیش نظر بے اختیار دانت بھینچ کر آنکھیں بند کر کے مٹھی بند کر لی۔ میں اب اس انتظار میں تھا کہ کب کاغذ گرم ہو اور کب خلیل کی چیخیں نکلیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ شام کو شاہ جی سے ملاقات ہوئی تو اس نے میری غلطی نکالی کہ کمی پیشی ہو گئی ہوگی، دوبارہ کوشش کرو، لیکن اب ماں بدولت اتنے پھرتیلے تو نہ تھے کہ دوبارہ کوشش کرتے، اس لیے اب تمام تر امیدیں خلیل سے باندھ لی، جس کے عمل مکمل ہونے کے 4 دن رہ گئے تھے۔ آخر وہ مبارک دن آن پہنچا جب خلیل کے 11 دن مکمل ہو گئی۔ اس کی اور میری ملاقات دوپہر کو ہوئی۔ گرمیوں کے دن تھے، پورے محلے میں سناٹا تھا اور ہم پیپل کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیل بہت پرجوش تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، اس سے اپنے اندر ایک انوکھی سی قوت گونجتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا، یار مجھے تو تجھ میں کوئی ٹارزن یا رومیو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ بہت پر اعتماد تھا۔ اچانک وہ چیخا آ گئی، میرا تو تارا نکل گیا کہ شاید پیپل پر چڑیل آ گئی، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ خلیل تو بہت پرجوش نظر آ رہا ہے اور اس کی آنکھیں چوپٹ کھلی ہوئی تھی۔ جب ان کا تعقب کیا تو معلوم پڑا یہ بدبخت محلے کی انتہائی لڑاکا خاتون کی دختر نیک اختر
فاتح کو دیکھ رہا تھا جو دوسری گلی کے کونے پر اچانک نمودار ہوئی تھی۔ میں نے فوراً وہاں سے کھسکنا چاہا لیکن خلیل نے میرا بازو پکڑا اور کہا، دیکھا پھر عمل کا کمال، ابھی تو پھونکا نہیں۔ یار رہنے دے، بعد میں کر لینا عملی مظاہرہ۔ میں گیا، تو رک پھر دیکھ نظارہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ زیر لب عمل پڑتا ہوا فاتح کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ خلیل تیزی سے فاتح تک پہنچا اور اس سے کچھ کہنے لگا۔ مجھ تک تصویر آ رہی تھی لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک خلیل نے اس کے چہرے پر پھونک ماری اور دوسرے لمحے وہ آگے آگے اور فاتح پیچھے پیچھے تھی۔ کمال ہو گیا تھا، فاتح سچ مچ خلیل کے پیچھے تھی۔ میرا حیرانگی کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنے زبردست اثر، میں تو شاہ جی کا مرید ہو گیا۔ اتنی دیر میں خلیل اور اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتی ہوئی فاتح میرے قریب سے گزرے اور میں منہ کھولے حیران پریشان ان کے پیچھے پیچھے۔ گلیوں کے اختتام پر میدان تھا جس کے ایک طرف گھر تھے جس میں فاتح کا گھر بھی شامل تھا اور دوسری طرف بیریوں اور جال وغیرہ کے درخت تھے۔ اچانک خلیل کو ٹھوکر لگی اور وہ دھڑام سے گر گیا۔ اب فاتح اس پر سوار اسے نوچ کھسوٹ رہی تھی اور اپنی ماں کو بھی آوازیں دے رہی تھی۔ میں بے اختیار اپنے سر کو کھجانے لگا کہ یہ کیسا پیار ہے کہ اماں کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ اتنے میں بجلی سی گوندی اور فاتح کی والدہ ماجد منظر عام پر آ کر خلیل پر ٹوٹ پڑی۔ پیٹتے ہوئے خلیل کی نظر مجھ پر پڑی تو بولا، بچا لے یار۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان لڑاکا اور تگڑی خواتینوں کو کیسے سنبھالوں کہ میری نظر بیری پر موجود شہد کی مکھیوں کے چھتے پر پڑی۔ میں نے فوراً سے پیشتر ایک پتھر چھتے پر کھینچ مارا۔ مکھیوں نے ہم سب پر دھاوا بول دیا۔ خلیل اور میں تیر کی طرح نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ عمل تو ٹھیک تھا کہ لڑکی تیرے پیچھے تھی لیکن مار کیوں رہی تھی؟ میں نے ایک محفوظ جگہ پر پہنچتے ہی سوال کیا۔ یار جب میں نے پھونک ماری تو جلدی میں تھوک کا لوندا نکل کر اس کے منہ پر جا گرا اور باقی تیرے سامنے ہے، کسی کو بتانا مت یار۔ خلیل کا ناخنوں سے چھلا ہوا چہرہ اور کھڑے ہوئے بال دیکھ کر میرا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ خلیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ پھر میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت خلوص سے کہا کہ بے فکر ہو جا، بس یہ بات تیرے میرے درمیان ہی دفن ہو گئی ہے، باقی یہ وظیفہ ٹھیک تھا کہ لڑکی پیچھے ہوگی۔ خلیل بدحال نے ہاتھ جوڑ کر وہ باز آیا۔ بس دوستو اس طرح کے عملیات وغیرہ سے دور رہا کریں، وگرنہ نتائج کی ذمہ داری خود آپ پر ہوگی۔